بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنیا بھر میں پاکستان پر تنقید ہو رہی ہے، اور یورپی یونین کا ایک ڈیلیگیشن آیا جو پاکستان کی اہم شخصیات سے مل کے گیا۔ اطلاعات ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ اور پیکا اور دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا، اور یورپی یونین جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں ہے جو جون میں انہوں نے رینیو کرنا ہے۔ لیکن حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی بجائے، خارجی پالیسی بہتر کرنے کی بجائے ٹک ٹاک بنانے میں اور عمران خان کو مائنس کرنے میں لگی ہے۔ لیکن 8 فروری کا اعلان عمران خان نے یوم سیاہ منانے کی کوشش کی تو کراچی سے خیبر تک ہر شہر میں تیاری شروع کر دی گئی۔ پنجاب میں بکلاہٹ کی ماری حکومت، چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت، خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ عمران خان کے نام سے چڑ کھانے لگی، انہیں عمران خان کا نام ڈرانے لگا۔ اب انہوں نے بیوروکریسی کو ہدایت کی ہے کہ جمہوری حق کسی کو استعمال کرنے نہیں دینا۔ میڈیا مریم نواز نے طاقتور حلقوں کے ذریعے کنٹرول کر لیا۔ پیکا ایکٹ تو میں اتنا نہیں سمجھتا، پیکا ایکٹ نہیں نافذ ہوا تھا تو شہید ارشد شریف پر مقدمہ درج ہو گئے اور درجنوں صحافیوں پر ظلم ہوا، زمین تنگ کی گئی۔ اگر کوئی کسی کو اٹھاتا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کے مطابق، جو سپریم کورٹ جسٹس ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حلف لیتے ہیں ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے، یہ اہم اعلان کرتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق کہیں گے، حکمرانوں کی جھوٹی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے۔ عمران خان پر بننے والے ہر کیس، تقریباً 200 کیس ہیں، جس میں سائفر بھی ہے، عدت کیس بھی ہے، توشہ خانہ 1 ہے، القادرہ سب ریت کی دیوار کی طرح گرتے جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں گھمسان کا میدان لگنے والا ہے، کیونکہ حکومت اختلاف رائے کو بھی برداشت نہیں کرتی اور سیاسی مخالفین کا بھی وجود ختم کرنے کے لیے طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اسد عمر نے پنجاب کے اہم افسر کے خلاف کہا کہ وہ چھٹی کر کے لے کر بھاگنا چاہتا ہے، اور اس نے 2 سال ظلم و ستم کے پہاڑ گرم کیے۔ ان سرکاری افسران، چاہے پولیس میں ہو یا بیوروکریسی ہو، انہوں نے موجودہ حکومت کے لیے اپنے آئین سے غداری کی۔ انہوں نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، لیکن عوام کی ہی چادر چار دیواری توڑی، انسانوں کو اغوا کیا، خلاف رائے رکھنے والوں کی زبان بندی کے لیے ان کا معاشی قتل کیا، اور تو اور سپریم کورٹ میں اغوا ایم این اے اور سینیٹرز کو کر کے 26ویں آئینی ترمیم بنائی، جس نے مظلوم اور انصاف کے حصول کی کوشش کرنے والوں کے لیے ایسی دیوار کھڑی کر دی جو گرتی نہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججوں کو بھیج دیا گیا جو جونیئر موسٹ تھے، اور سپریم کورٹ میں 8 جج لائے جا رہے ہیں جن کا بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بعض سیاسی جماعتوں کے کار خاص ہیں۔ لیکن ایسے میں عمران خان نے کہا ہے کہ یاد رکھ لیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو تقریباً 350 صفحے کا خط لکھا ہے، اس خط میں ہوش ربا حقائق ہیں۔ انہیں کتنے دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی، جیل کی بجلی کب بند کی گئی، انہیں جیل مینول کے خلاف کس قدر اذیتیں دی گئی، 16 نومبر کو کس طرح لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لاشیں غائب کی گئی، اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی فیملی کو رسوا کیا۔ عمران خان کا وہ خط اگر چیف جسٹس آئین اور قانون کے مطابق فل بینچ بنا دیں تو موجودہ حکمرانوں کو فوری طور پر ان کے نام اسی ایل میں ڈال کے انہیں جیل میں رکھنا ہوگا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ بغض عمران میں اتنی آگے جا چکی ہیں کہ ایک تو پنجاب میں صرف اس افسران کو تعینات کیا جاتا ہے جو مریم نواز کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جتنا 3.25 سال تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی، عمران خان کی قبولیت اور مقبولیت دونوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب 8 فروری سے پہلے ہی گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں،
لیکن اوورسیز پاکستانیوں نے کمال کر دیا ہے. پوری دنیا میں خطوط جا رہے ہیں کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے. یہ جو گلے کا رسا حکومت کے گلے میں آہستہ آہستہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، انہیں جواب دہ ہونا ہوگا. صحافیوں کی یونینیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. پیکا آرڈیننس پہ وہ کام جو صحافی کریں ہیں جدوجہد، ان کو سلام، لیکن یونینیں اکٹھی کرنی ہوں گی. یونین ہوتی ہے پنجاب یونین آف جرنلسٹ، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. مشرف دور میں ایک یونین تھی تو ایسی جدوجہد کی کہ مشرف کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اب میں تمام صحافی بھائیوں سے ادب سے گزارش کرتا ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تمام یونین توڑ کے ایک بنا دیں. یہ کسی ایک صحافی کے خلاف نہیں ہے. آج جو حکومت کے قریب ہیں، کل کو یہ پیکا آرکٹ ان کے گلے کا پھندا بنے گا. ماضی میں بھی عمران خان کے دور میں پیکا ایکٹ لانے کی کوشش کی تو ہم نے اس کی بھی مخالفت کی تھی اور آج بھی کر رہے ہیں. اس دفعہ جمہوریت کا تو جو تدفین کی گئی، جو 26ویں ترمیم میں جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا، اس کے بعد لوگ اب عدالتوں میں انصاف کے حصول کے لیے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں من پسند شخص کو پنجاب سے، لاہور سے جونیئر ترین بندے کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو انصاف نہ مل سکے. لیکن یاد رکھ لیں، برے کی دسی دراز ہوتی ہے لیکن لامحدود نہیں ہوتی. عمران خان نے جیل سے جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور عینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کے نام خط لکھا ہے، اس کے مددجات کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فیصلہ قوم ہی کرے گی اور اب سڑکوں پر ہی ہوگا. بند کمروں کے فیصلے اب ختم ہوں گے، اسے عوام نہیں مان رہی. یہ خط اگرچہ کچھ دن پہلے لکھا گیا تھا لیکن آج اس کے مدرجہ جات سامنے آئے ہیں. یہ خط 300 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے. اس خط کے ذریعے بانی پی ٹی عمران خان رجیم چینج کے بعد، یعنی کہ 9 اپریل 2022 کے بعد ہونے والی عدالتی ناانصافیوں، انسانی حقوق کی پامالی کے تمام ثبوت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ جو غیر آئینی طریقے سے بنا سربراہ جسٹس امین الدین خان کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ان کے فرائض میں شامل ہے انصاف کریں. عمران خان کے خط میں عدالتی ناانصافیوں میں سپریم کورٹ کے کردار کا بھی تذکرہ تفصیلی موجود ہے. نعیم حیدر پنچودا کے مطابق عمران خان کی طرف سے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور عینی بینچ کے سربراہ کو بنیادی انسان کی حقوق ورزیوں والے لیٹرز دینے کے لیے ان کی ٹیم سپریم کورٹ گئی، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ نے خط وصول ہی کرنے سے انکار کر دیا. جن کا کام انصاف دینا تھا وہ انصاف دینے میں رکاوٹ ڈالے گے تو پھر عذاب الہی ہی آئے گا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے خط وصول کر رجسٹرار آفس کی جانب سے خط وصول کرنے سے انکار کے بعد اب یہ خط کوریئر کے ذریعے سپریم کورٹ کے ایڈریس پر بھجوا دیا گیا ہے. اس خط میں 9 مئی کو جاں بحق ہونے والے تحریک انصاف کے کارکنوں کی لسٹ بھی لگائی گئی ہے. اس خط میں 24 نومبر سے 26 نومبر 2024 کے احتجاج کے دوران سیاسی ریاستی جبر تشدد کی بھی تفصیلات موجود ہیں، ثبوتوں کے ساتھ. جو چارج شیٹ ہے حکومت کے لیے، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے. 26 نومبر کو ڈی چوک میں جاں بحق ہونے والے 13 افراد کے نام اور ایڈریس بھی لف ہیں، گو کہ ان کی فیملی کو ابھی ہراساں کیا جا رہا ہے. 171 زخمیوں کے نام بھی اس خط میں حصہ. نعیم حیدر پنچوتا کے مطابق اب تک کی انفارمیشن کے مطابق جتنی لائیو بلٹ 26 نومبر کے لوگوں کو لگی وہ لسٹ میں جمع کرا دی گئی ہے اور کئی ابھی تک لاپتہ ہیں. لاپتہ کا پتہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے. دوسری جانب عدلیہ میں 26ویں آئینی ترمیم کی تباہ کاریاں جاری ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں لائے جانے کی اطلاعات 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا جو حکمران ارکان کی اکثریت فیصلہ کرے گی کہ انصاف کے ایوانوں میں کون بیٹھے گا جو ناانصافی سے آئے گا. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی پر غور کیا جائے گا. شاید لسٹ بنا دی گئی ہے، غور محض ایک بہانہ ہے.
پی ٹی آئی اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام نشانہ ہے، اور وہ صافی نشانہ ہے جو حکومت کے آگے بکے نہیں، جھکے نہیں، جو خریدے نہیں گئے۔ جسٹس عامر فاروق کے بعد اس وقت اسلام آباد کے سینئر موسٹ جج محترم جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، لیکن اس آئین پسند جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا راستہ روکا جا رہا ہے، جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا روکا گیا تھا۔ ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد لے جایا جا رہا ہے، جس پر وکلا نے بھی سخت احتجاج کیا ہے۔ ممکنہ طور پر اس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، تاہم حتمی فیصلہ جب آئے گا تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اسحاق خان سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات بھی کی، اور ممکن ہے کہ اس ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بھی کسی صوبے سے جج کو تبدیل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی کوشش کو مسترد کرنے کا اعلامیہ بھی جاری کیا جائے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ خدشات وکلا برادری، سول سوسائٹی، صحافی اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعتیں اس پر اپنے خدشات کا اظہار کر چکی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی کو اپنے تمام تر فوکس 8 فروری کو یوم سیاہ کو کامیاب بنانے کی طرف کیا ہوا ہے۔ 8 فروری کو سوابی اور لاہور دونوں جگہوں پر جلسے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ دوسرے صوبوں سے کے پی کے میں جو راستے ملے وہاں روک کر احتجاج کیا جائے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جی ایس پی پلس کا جو ڈیلیگیشن آیا اس کے بعد حکومت کے پاس عوام پر سیدھی گولیاں چلانا خاصا مشکل ہوگا، ورنہ جی ایس پلس کا سٹیٹس خطرے میں پڑ سکتا ہے، جو پاکستان کا نقصان ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کو تو ختم کرنا چاہ رہی ہے، جس میں ناکام ہو گئی ہے۔ آزادی صحافت نوچ لی گئی ہے، جس میں پھر بھی آواز اٹھ رہی ہے، لیکن پاکستان کا نقصان تو نہ کریں بھائی۔ اور سرکاری افسران آئین سے جس دن جو سرکاری افسر خدا کو حاضر ناظر جان کے آئینی ذمہ داری کا حلف لیتے ہیں، جس دن ان کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہو گئی تو پاکستان کی ترقی کی طرف جائے گا۔ فروری کا ماہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے سال فروری میں ہی عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، رات 10:30 بجے رزلٹ روکا گیا، اور صبح 8 اور 9 فروری کے درمیانی 3:30 بجے جعلی رزلٹ فارم 47 میڈیا پر مسلط کیا گیا۔ ناظرین، 8 فروری کو سوابی اور لاہور دونوں جگہوں پر جلسے کے ساتھ لیگل آپشن بھی موجود ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ سارے لوگ فوکس 8 فروری کو یوم سیاہ کریں، اور جتنے بھی مظالم افسران کر رہے ہیں ان کی تفصیلات متعلقہ عدالتوں کو بھیجے، انہوں نے اداروں کے اور حکومت کو، یورپی یونین کو بھیجے، اور انسانی حقوقی تنظیموں کو بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت، انصاف اور اظہار رائے پر پابندی نہیں، گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ دنیا کی طرف سے اٹھنے والی انگلیاں پاکستان میں بند کمروں میں کرنے والے فیصلوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گی، اور وہ ملک میں رول آف لا لائیں گے، آئین کی حکمرانی پیدا کریں گے، انتقام، جبر اور فسادیت کا بازار بند کریں گے۔ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا۔ بیرسٹر گوہر علی نے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے آئی جی پنجاب کے لیے ایک بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید انہیں ڈی جی ایف آئی اے لگایا جائے، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ چھٹی لے کے ملک سے جانا پڑ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے ایسے افسران جنہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے، لیکن میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں۔ یہ حکمران تو ظلم کرانے والی ہے، ان سے انصاف مانگو گے تو بوڑھے ہو جاؤ گے۔ انصاف کے لیے پرامن احتجاج کا حق اور آئینی قانونی جنگ جاری رکھیں، لیکن آئینی جنگ سب سے پہلے پاکستان۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ وطن عزیز ہے تو ہم سب ہیں۔ یہی بات بند کمروں میں طاقتور لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ کسی ایک جماعت کے لیے ادارے کے سربراہ نہیں، پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔